بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں اور پوری اسلامی دنیا میں جو خوف معاشروں کے اندر پایا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ دوسرے الفاظ میں جو ہمارے اسلامی ملک ہیں، یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہاں ہر جرم کی سزا موت ہے، اور یہاں مرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس جرم میں مر رہا ہے، اور یہ امتیاز اس وقت صرف جو مسلمان ملک ہیں ان کو ہی حاصل ہے۔ اب آپ سوچیں اور آپ دیکھیں، اسٹڈی کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی، سب سے زیادہ لوگ غیر مطمئن کن ملکوں کے ہیں؟ تو آپ کو آج آ کے ہر اخلاقی برائی کا محور آپ کو اسلامی ملک نظر آئیں گے۔ چوری یہاں سب سے زیادہ، ڈکیتیاں یہاں زیادہ۔ آپ ساری چیزوں کو بھول جائیں، آپ ایک ٹریفک سگنل پہ چند منٹ کے لیے رک کر دیکھ لیں کہ ہمارا جو اخلاقی برائیوں کا لیول ہے وہ کس حد تک گر چکا ہے۔ بہرحال ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اسلامی معاشروں میں، اسلامی ملکوں کے جو معاشرے ہیں، وہاں یہ ہر جرم کی سزا موت والی صورتحال کیوں ہے؟ اور کئی ملکوں میں یہ ریاستی سطح پہ ہو رہا ہے، جیسے سعودی عرب اور ایران۔ یہ ایک مسلکی اور ایک مخصوص سوچ کی حامل حکومتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں ایک قسم کی۔ یہاں مذہبی عصبیتیں بھی اور سیاسی عصبیتیں بھی ذہن میں رکھ کے لوگوں کو بغیر کسی ٹرائل کے، اگر کوئی ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی فرضی ہوتا ہے، عوام کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمیں چھوٹے سے جرم کی اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ اور حیرانگی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایران میں 12، 13، 14 سال کے بچوں کو بھی پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، اور یہ کام حکومتوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اب ایک مصر کی مثال دیکھ لیں، وہاں جب مرسی صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا تو جو سیسی صاحب تشریف لائے، انہوں نے آتے ہی جو اخوان المسلمین کا جو حشر کیا، کیا اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ ایک صدق کے دل سے کلمہ پڑھنے والے بندے کو آپ قتل کریں، اور اوپر سے اپنے ملکوں کے ساتھ وہ اسلامی بھی لگاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ ساری جو صورتحال ہے یہ صرف اور صرف اسلامی ملکوں میں ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرے کے اندر خوف اور ہراسمنٹ پیدا ہوتی ہے، اور جو انسان کے اندر کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر نہیں ہوتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی پردے کے پیچھے رہنا ہی پسند کرتا ہے کہ اسی میں اس کی عافیت ہے۔ اور یہ صورتحال آپ کو کسی یورپ کے، مغرب کے ملک میں نظر نہیں آئے گی۔ وہاں اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے اور بات کو برداشت کیا جاتا ہے، اور یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو سزائے موت وہ ہیں جو ریاستیں دیتی ہیں۔ مثلاً ریاست ایک تو یہ ہے کہ کوئی جرم کر دیتا ہے، جس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں وہ قتل ہو گیا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسے کہ ماورائے عدالت قتل کرنا، یہ بھی ایک چھوٹے سے جرم کی سزا موت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ حکومت کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے، تو حکومت بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ بات کرے یا اس کا کیس کورٹ لے جائے، اس ایسے لوگوں کو راتوں رات اٹھایا جاتا ہے، اور اس کا پھر کئی سالوں تک کیا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا۔ اور یہ صورتحال صرف اسلامی ملکوں میں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بنسبت دوسرے اسلامی ملکوں کے ہم بہت بہتر طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اسی سسٹم کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم بھی یورپ کی طرح جو آزادی ہے، آزادی سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں
وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، جس سے ہر بندہ ریاست کو اپنا ایک لازمی گھر تصور کرتا ہے اور ہر چیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ اور جہاں خوف، ہراس اور موت کا ڈر اور کسی کی چاپلوسی اگر نہیں کرو گے تو جان سے جاؤ گے، جن ملکوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو آج ہمارے اسلامی ملکوں کا ہے، کہ باوجود وسائل کے کہ اللہ نے بے پناہ وسائل دیے ہوئے ہیں، اگر اس کا موازنہ کریں کہ لوگوں کی زندگیوں پہ، تو وہ دنیا کی سب سے جو غربت کا شکار، جو سب سے نچلے درجے کے ملک ہیں وہ ہمارے اسلامی ملک ہیں۔ بہرحال جو سب سے جو اقتدار کی جو بری لت پڑ چکی ہے یہ مسلم معاشروں میں، کہ ہر بندہ چاہتا ہے میں صدر بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں گورنر بن جاؤں، یہ بھی ہمارے زوال کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ پھر اس اقتدار کی خاطر ہم ہزاروں کلمہ گو مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ بھی صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانتا ہے، شاعر اسلام کی پابندی کرتا ہے اور ان کو صحیح مانتا ہے، اس کے باوجود ہم دوسرے کی اجتماعی صورتوں میں جان لیتے ہیں، جیسے اسلامی ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اب جو افغان مجاہدین آپس میں لڑتے تھے تو وہ کیا تھا؟ وہ کیا دوسری طرف والے کم مسلمان تھے؟ دونوں مسلمان تھے، لیکن ایک دوسرے کی جانوں کو لے رہے تھے۔ اقتدار کی جو چسکا ان کو پڑ چکا ہے، جب تک مسلمان ملکوں میں یہ اقتدار کا چسکا ختم نہیں ہوگا تو اس وقت تک بھی ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ جو اقتدار کی تبدیلی کے بعد جو موت کی سزائیں لوگوں کو دی جاتی ہیں اور وہ بھی بلک کی صورت میں دی جاتی ہیں، اس کا بھی بہت سے اسباب ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک سب سے بڑا سبب اور خوف یہ ہوتا ہے کہ جو مسلم حکمران بنتا ہے اس کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ میرا مخالف ہے، تو یہ پاور میں آ جائے گا تو میری خیر نہیں ہے، میرا اقتدار چلا جائے گا، میری جان چلی جائے گی، تو وہ اپنے اقتدار اور جان کو بچانے کے لیے صرف شک کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو آپ کو اگر یہ چیز سمجھ نہیں ہو تو اپنی مسلم ہسٹری پڑھ لیں کہ آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ بظاہر جس خلافت کے آج آپ نعرے لگا رہے ہیں کہ خلافت عثمانیہ، اسی خلافت کے اندر یہ بھی ہوتا رہا کہ اقتدار کی خاطر اگر 10 بھائی ہیں تو 9 کو قتل کیا گیا اور 10ویں کو زندہ رکھا گیا تاکہ گڑبڑ نہ ہو، اور اس کے پیچھے کیا جعلی فتوے کہ ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ حالانکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو محض شک کی بنیاد پر قتل کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی میں صحابہ عرض کرتے حضور فلانا بندہ منافق ہے، آپ حکم فرمائیں اس کی گردن اڑا دیں، حضور کہتے تھے نہیں۔ بڑی جہاندیدہ سوچ اللہ نے عطا فرمائی تھی، حضور فرماتے تھے کہ اگر اس کو ہم قتل کر دیں، مجھے بھی پتہ ہے یہ منافق ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ بظاہر دوست بنا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو ہم قتل کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ تو آج ہم اپنے گریبانوں میں جانکیں کہ ہم حضور کے سچے امتی ہیں یا حضور کی سیرت پہ ہم کس حد تک عمل کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلمہ گو اور صدق کے دل سے اور پکے مسلمان کو قتل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور پھر میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو حضور علیہ السلام کی مکی اور مدنی زندگی کا مطالعہ کریں، اس سے باہر نہ جائیں۔ اس سے باہر جائیں گے آپ کو فرقہ واریت نظر آئے گی، اس کے باہر جائیں گے آپ کو گردنیں اڑتی نظر آئیں گی، اس سے باہر آپ جائیں گے تو مسلمانوں کو مسلمان ہی قبروں سے نکال کے ان کی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلتے نظر آئیں گے۔ محبت اسلام نے جو دی ہے اگر وہ آپ کو دیکھنی ہے، یہ جو ہر بات پہ سزا کے کنسیپٹ اپنا کلیئر کرنا ہے تو حضور کی مکی اور مدنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ پتہ چلے کہ حضور نے اپنی زندگی میں تو حضور حکمران تھے جب مدینے میں تشریف لائے، تو اپنی حکمرانی میں حضور نے جو
یہ تقریباً 10 سال بنتے ہیں، تو ان 10 سالوں میں حضور نے کتنے لوگوں کو سزائیں دی جو جسمانی سزائیں تھیں یا ذہنی سزائیں تھیں؟ تو آپ انگلیوں پہ گنیں گے، ادھر سے شروع کریں گے آپ کی انگلیوں پہ ہی پورے ہو جائیں گے واقعات، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور آج کیا ہے کہ ہر ایک یونین کونسل کو لے لیں، وہاں ہی سال میں 1-2 قتل ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا جو سچا امتی ہے وہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو اپنے معاشرے کو ہم نے خوف اور اس خوف کے دلدل میں جو دھکیلا ہوا ہے، اس سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات عرض کروں کہ یہ جو خوف اور موت کی سزائیں دینا، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ جو ریاستی سطح پہ ہوتی ہے، وہ تو اپنے اقتدار کو بچانا اور یوں سمجھنا کہ جو میں نے فیصلہ کیا یا جو میری سوچ ہے سب کی یہی سوچ ہو، یہ نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہم دیکھیں کہ یہ جو ہماری بادشاہتیں گزری ہیں، یا ان کو آپ یہ خلافت عثمانیہ کہہ لیں، عباسی کہہ لیں، اموی کہہ لیں، ان تمام ادوار میں دیکھیں کہ جو مخالفین کے ساتھ ہوا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب سے یہ کام شروع ہوئے تو جو مسلمان دنیا کو صبح و شام فتح کر رہے تھے، وہ اپنے علاقوں میں بھی بظاہر آزاد ملکوں کی صورت میں رہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ زندگی غلامی کی ہی گزارتے ہیں۔ جیسے دنیا کا اس وقت کا سپر پاور امریکہ ہو، رشیا ہو، فرانس ہو اور جرمنی ہو، جو بھی یہ طاقتیں ہیں، پھر یہ جیسے کہتی ہیں ایسے ہی گزارتے ہیں، ڈمی قسم کے حکمران اوپر بدلتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہماری حکومت کو بھی چاہیے یہ ماورائے عدالت، یہ جو قتل و غارت ہے، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو اپنی آزادی کا احساس ہو اور وہ بھی اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں، اس کی ہر چیز سے اتنی ہی محبت کریں جتنی محبت ایک صاحب اقتدار کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔